احمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ لوگ الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ، ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں اس کے ارکان اور شروط کے مطابق، ومما اور اس چیز سے رزقناہم ہم نے رزق دیا ان کو، ينفقون کھلے دل کے ساتھ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے متقین کی صفات اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمائی۔ جن متقی لوگوں کے لیے اللہ نے اس کلام مجید کو نور ہدایت بنایا، کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ اور سبب بنایا، وہ لوگ کون ہیں؟ ان کی صفات کیا ہے؟ اہل نحوت جانتے ہیں کہ الذین اسم موصول ہے، اس کی حالت نسبی بھی ہو سکتی ہے، جری بھی ہو سکتی ہے متقین کی وجہ سے۔ اگر صفت بنائے متقین کی تو حالت جری بھی ہو سکتی ہے، نسبی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اس کو الگ تھلگ جملہ بنائے تو حالت رفعی بھی ہو سکتی ہے۔ الذین یؤمنون، گزشتہ درس کے اندر ہم نے ایمان کے بنیادی اوصاف کا تذکرہ سنا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان تین چیزوں کا نام تھا، ارکان ایمان تین تھے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا اللہ کی توحید وحدانیت کا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پہ ایمان کا، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرنا پورے یقین کے ساتھ، اور پھر اس کے مطابق عمل کر کے دکھانا۔ یہ تین چیزوں کا نام ایمان ہے۔ ان میں سے ایک چیز کو آپ ختم کر دیں، آپ کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے۔ اس ایمان کا ایک اور پہلو جو گزشتہ صدیوں میں اختلافی اور مختلف فی رہا، وہ یہ تھا کہ اہل الرائے جو تھے ان کا موقف یہ تھا کہ ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔ ایمان تو ایک بسیط چیز ہے، ٹھوس چیز کا نام ہے۔ آپ گناہ کرتے رہیں تو آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ نیکیاں کرتے رہیں تو آپ کے ایمان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ گناہوں سے ایمان کم نہیں ہوگا اور نیکیوں سے یہ ایمان زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ اہل الرائے جو جہمیہ تھے یا انفی حضرات تھے، ان کا موقف یہ تھا۔ تو جس طرح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، امیر المؤمنین فی الحدیث، سید الفقہاء والمحدثین، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر جو ہے جس طرح تعریف کے اندر اصلاح کی، درستگی کی، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، کچھ کہتے ہیں صرف تصدیق کا نام ہے، کچھ کہتے ہیں صرف عمل کا نام ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تینوں مکتبہ فکر پہ رد کرتے ہوئے، گروہوں کا رد کرتے ہوئے کہا الایمان قول و عمل۔ ایمان جو ہے تینوں چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح۔ وہاں پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر جو ہے ایک اور بڑا مسئلہ حل کیا کہ الایمان یزید بالطاعۃ وینقص بالمعاصی، کہ جب آپ نیکیاں کریں گے تو آپ کا ایمان زیادہ ہوتا جائے گا، جب آپ گناہ کریں گے تو آپ کا ایمان کم ہوتا جائے گا۔ نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہوں سے ایمان کم ہوتا ہے۔
اس پر اللہ کی کتاب کلام مجید سے بڑی آیات ذکر کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ذکر کی. آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ جتنا حساس اور اہم ترین مسئلہ تھا، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتاب الایمان کے اندر 49 باب ذکر کیے، 54 روایتیں ذکر کی ہیں، 49 باب قائم کیے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. اور امام بہقی رحمہ اللہ نے، جیسا کہ کل بھی ہم نے کہا، اسی ایک پہلو پر ایک مستقل کتاب لکھی جس کتاب کا نام شعب الایمان ہے، کہ اللہ کے بندوں، ایمان کے تو 70 سے زائد شعبہ جات ہیں. جیسے جیسے یہ شعبے کسی شخص کے اندر اتم اور کامل پائے جائیں گے، اس کا ایمان اسی طرح کامل ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے یہ شعبے اس کے اندر کم پڑتے جائیں گے، اس کا ایمان ناقص ہوتا جائے گا. ائمہ محدثین نے اس ایک چھوٹے سے مسئلے پہ، چھوٹے سے پہلو پہ کئی کتابیں لکھ دی. امام بخاری رحمہ اللہ مجتہد دیکھیں، فقیہ انسان دیکھیں، اس ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، اس کو حل کرنے کے لیے کتاب الایمان مستقل کتاب صحیح بخاری کے اندر ذکر کی، اور اس میں 49 باب قائم کیے، 49 عنوان قائم کیے، اور ثابت کیا الایمان یزید بالطاعۃ وینقص بالمعاصی. ان لوگوں کا رد کیا، ان گروہوں کا رد کیا، فرقوں کا رد کیا جو کہتے تھے ایمان ایک ٹھوس چیز کا نام ہے، بسیط چیز کا نام ہے، جی اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے. مثال کیسے دیتے تھے کہ یہ سورج ہے نا، اگر سورج چمک رہا ہو، آپ جاہل سے بھی پوچھیں کہ وہ کیا کہے گا؟ سورج چمک رہا ہے. آپ کسی عالم سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی اسی یقین کے ساتھ کہے گا جس طرح ایک جاہل یقین کرتا ہے. جو ایمان آدم علیہ السلام کا تھا، یقین تھا، وہی شیطان کا یقین تھا. جو ابو بکر کا تھا وہ ایک عام امتی کا تھا. اللہ کے بندو، یہ ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ تمہاری عقل نقل کی بات نہیں ہے. اس کو آپ عقل پہ مت پرکھیں. آپ کی عقل غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ کی عقل ناقص بھی ہو سکتی ہے. کامل عقل اگر مخلوق میں سے اللہ نے کسی کی بنائی ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اللہ کے پیغمبر تو مان گئے، آپ، میں اور آپ نہیں مانتے. کس حیرانگی اور تعجب کی بات ہے. اس آیت مبارکہ میں کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب. ایمان دو طرح کا ہوگا. ایک ایمان ظاہر بھی ہوگا، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر ہیں، واضح ہیں، آپ اس میں ایمان رکھیں گے. اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ظاہر نہیں ہیں بلکہ غائب ہیں. اللہ کی وحی کا مسئلہ ہے. آپ نے وحی کبھی سنی؟ آپ پر کبھی وحی نازل ہوئی؟ لیکن آپ ایمان رکھتے ہیں. یہ ایمان بالغیب ہے. آپ نے جنت دیکھی نہیں دیکھی، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ ایمان بالغیب ہے. آپ نے جہنم نہیں دیکھی، اس کی ہولناکی اور خوفناکی کو نہیں دیکھا، مشاہدہ نہیں کیا، لیکن آپ ایمان رکھتے ہیں کہ میرے اللہ نے جنت بھی پیدا کیا ہے، جہنم بھی پیدا کیا ہے. آج تو کچھ لوگ جو ہیں اس جنت اور جہنم کے بھی منکر ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ابھی تو نہ جنت پیدا ہوئی ہے نہ جہنم پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ابھی تو ضرورت ہی نہیں ہے جنت اور جہنم کی. جب جنتی اور جہنمیوں کا مسئلہ ہوگا اس وقت اس کی ضرورت ہوگی، تو اس وقت اللہ جنت پیدا کریں گے، جہنم پیدا کریں. جبکہ قرآن کی ہزاروں نصوص ایسی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ایسی ہیں جو اس بات پہ شاہد عدل ہیں. اللہ نے جنت بھی بنا دی ہے اور جہنم بھی بنا دی ہے. تو یہ سارے غیبی امور ہیں. آپ کو نہیں پتہ قبر کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر ان فی القبر لزغتۃ لو نجا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر بھی آتی ہے. جب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان فی القبر لزغتۃ. قبر کے اندر ایک ایسا جھٹکا ہوتا ہے، اگر اس جھٹکے سے کوئی محفوظ ہوتا تو میرا یہ صحابی سعد بن معاذ ہوتا، لیکن اس جھٹکے سے یہ بھی محفوظ نہیں رہا.
آپ سوچیں، کبھی اس پہ غور کیا کریں، وہ کس قدر شدید ترین جھٹکا ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جس سے آپ کی دائیں پسلیاں بائیں ہو جائیں گی اور بائیں پسلیاں دائیں ہو جائیں گی۔ اتنا شدید جھٹکا ہے۔ تو یہ سارے غیبی امور ہیں، ہم نے کبھی وہ جھٹکا دیکھا نہیں، کبھی وہ جھٹکا محسوس نہیں کیا۔ گناہگار سے گناہگار شخص بھی قبر کے اندر جاتا ہے، ہمیں تو وہ جھٹکا محسوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے پیغمبر کی برحق حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے ایسے ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی عقلیں کہیں کہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی صحیح حدیث ہے۔ آپ کو نہیں پتہ پل صراط کیا ہے، نہ آپ نے کبھی دیکھا نہ مشاہدہ کیا، لیکن آپ ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی غیب ہے۔ اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان رکھنا جو ہے یہ بھی غیب ہے۔ بلکہ بعض سکہ تابعین جو ہیں وہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب سے مراد کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالقدر جو ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، تفسیر طبری کے اندر ہے، تفسیر قرطبی کے اندر ہے۔ یہ بڑی عظیم آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ نے بے شمار مسئلے حل کیے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے الجامع لاحکام القرآن، تفسیر قرطبی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر اسی ایک آیت مبارکہ کے تحت 26 مسئلے ذکر کیے ہیں، 26 مسئلے۔ اگر میں ان مسئلوں کی ایک ایک کر کے تفصیلات ذکر کروں تو باتیں کئی دن لگ جائیں۔ یہ ایمان بالغیب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آئیے مسند احمد کی صحیح روایت ہے، سنن دارمی کے اندر بھی روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ ابن محیریز رحمہ اللہ سکہ تابعی ہیں، ابو حاتم رحمہ اللہ نے سکہ کہا، یحییٰ بن معین نے سکہ کہا، امام ابن حبان نے، دیگر بہت سارے محدثین نے سکہ کہا۔ یہ سکہ محدث عبداللہ بن محیریز کہتے کہ ایک دن ایسے ہوا، ہماری مجلس لگی ہوئی تھی، تو ابو جمعہ الانصاری، یہ بھی ایک صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حافظ ابن حجر نے ان کو صحابی قرار دیا، ابو حاتم رازی نے، یحییٰ بن معین نے، بڑے بڑے ائمہ حدیث نے صحابی قرار دیا۔ یہ بھی تشریف فرما ہے۔ تو ہم نے ابو جمعہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ فحدثنا حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کوئی وہ حدیث بتا دیں، کوئی وہ حدیث سنا دیں جو آپ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے ڈائریکٹ سنی ہو، کوئی ایسی حدیث آج بتائیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن محیریز سکہ تابعی کیا کہتے ہیں، پھر ابو جمعہ انصاری رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک بڑی عمدہ بڑی اعلیٰ ترین حدیث جو ہے وہ بیان فرمائی۔ وہ کون سی حدیث تھی جس کو عبداللہ بن محیریز سکہ تابعی کہتے ہیں بڑی اعلیٰ بڑی عمدہ؟ او بھائی یہ تو یاد رکھو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی بڑی اعلیٰ اور عمدہ ہوتی ہے، ہر بات ہی بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی لطافت والی ہوتی ہے، بڑی میٹھی ہوتی ہے۔ وہ حدیث کیا تھی؟ ابو جمعہ انصاری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک دن ہم مجلس لگی ہوئی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے اندر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے، دیگر کئی صحابہ موجود تھے۔ تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے فضائل مناقب ہیں، لیکن بات دور نکل جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے حبیب، ہل احد خیر منا، ہم سے بہتر بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ اسلمنا بکا، ہم آپ پہ اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے، وجاہدنا معک، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر بڑا جہاد کیا، بڑی تکلیفیں برداشت کی، اللہ کے حبیب اپنی آنکھوں سے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کیا، آپ کے ساتھ جہاد کیا، بڑی بڑی مشکلات بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، سب کچھ کیا آپ کے ساتھ، کیا ہم سے بھی بہتر کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ فرمایا قال نعم، ہاں، آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے
جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا وہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئیں گے، وہ آپ سے افضل ہوں گے۔ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، آپ نے تو مجھے دیکھا، میں آپ کے اندر رہا، میری باتیں سنی، میری تبلیغ سنی، میری واعظ نصیحت سنی، لیل و نہار میرے ساتھ رہے، آپ مجھ پر ایمان لائے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کمال تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، پھر بھی کیا کہیں، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لے آئیں گے، وہ غیب پہ ایمان لے آئیں گے۔ نہ مجھے دیکھا، نہ میرے اللہ کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ قبر کو دیکھا، نہ کسی چیز کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود کیا ہے، وہ ایمان لے آئیں گے۔ بڑے اعلیٰ لوگ ہوں گے، بڑے افضل لوگ ہوں گے۔ صحابیت کا شرف تو اپنی جگہ پر ہے نا، اس کا مقابلہ تو کائنات کی کوئی دولت نہیں کر سکتی، لیکن وہ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد آئیں گے اور وہ بن دیکھے، بغیر مجھے دیکھے مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ کمال تو ان کی ایمان کی ہوگی۔ صحیح بخاری کتاب الایمان کی حدیث ہے، جبریل امین آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہت سارے سوالات کیے۔ آپ دیکھیں سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار زمین پہ آیا بیٹھا، صحابہ کی مجلس لگی ہے، ایک عام مسافر کی حیثیت سے آیا، ایک عام مسافر ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہہ رہا ہے، اللہ کے حبیب اخبرنی عن الایمان، چاہیے تو یہ تھا نا، فرشتہ جبرائیل بتاتا اللہ کے پیغمبر کو کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، قیامت کیا ہے، یہ باتیں بتاتا، لیکن آ کر زمین پہ بیٹھ کے شرف تلمذ حاصل کیا، سامنے بیٹھا ہوا ہے اور سامنے بیٹھ کے سوالات کر رہا ہے۔ صحابہ حیران ہے، پریشان ہے، یہ کیسا سائل ہے، سوال بھی کرتا ہے، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے صدقتا، آپ نے بالکل سچ جواب دیا، درست جواب دیا، یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کیسا سائل ہے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال اس نے کیا کہا، اخبرنی عن الایمان، اللہ کے حبیب ایمان کے بارے میں بتا، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے کیا کہا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، اللہ پہ ایمان لائیں، رسولوں پہ ایمان لائیں، سابقہ کتابوں پہ ایمان لائیں، فرشتوں پہ ایمان لے آئیں، اور ہر اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لائیں۔ یہ ایمان ہے۔ آج ہم نے سابقہ کتابیں پڑھی نہیں، سابقہ نبی دیکھے نہیں، بن دیکھے ان پر ایمان لے آئے ہیں، بغیر دیکھے ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، بڑے عظیم لوگ ہیں، متقی ہیں نا، یہ متقین ہیں جو بن دیکھے، بغیر دیکھے جو ہے ان ساری چیزوں پر ایمان لے آئے۔ تو ان کے لیے کلام مجید کو، فرقان حمید کو اللہ نے نور ہدایت بنایا، ان کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ اور باعث بنا دیا۔ آئیے قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں، ایک ایک حرف پہ غور کریں۔ یہ بڑا فصیح کلام ہے، بڑا بلیغ کلام ہے، کائنات کی سارے کلام ایک پلڑے کے اندر ہیں، اس کلام مجید کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک ایک لفظ جو ہے تربیت کی ایک بہت بڑی ورکشاپ، ایک ایک لفظ جو ہے ایک تربیت کی بہت بڑی ورکشاپ، ایک بہت بڑا اصلاحی دستور منشور۔ اللہ نے اس کلام مجید کو آپ کی زندگی کا دستور بھی بنایا، منشور بھی بنایا۔ تو پہلی بات، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں۔ کس چیز پہ غیب؟ کون سی چیزیں غائب ہیں؟ قبر غائب ہے، جنت غائب ہے، جہنم غائب ہے، وحی ہے، اچھی بری تقدیر ہے، یہ ساری چیزیں ہی کیا ہیں؟ غیب ہے۔ اور ایک مومن انسان ان ساری چیزوں پہ بن دیکھے، بغیر سوچے، بغیر عقل کے گھوڑے دوڑائے فوراً ایمان لے آتا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کا رد کیا جو مغضوب علیہم تھے، جن پر اللہ کی پھٹکار برسی، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے،
وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے تھے، یہ کہتے تھے یہ ہماری عقل نہیں مانتی، یہ ہماری عقل نہیں مانتی، یہ ہماری عقل نہیں مانتی۔ ایک مومن کی عقل کیسی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ تو نہ بھی دیکھے، اللہ کے پیغمبر نے کہا، قرآن نے کہا، فوراً ایمان لے آتا ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اسے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اس لیے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو نہیں دیکھا، سب کچھ غیب ہے، اس کے باوجود اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں اور عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کلام مجید کے ان دو لفظوں کا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت جو اللہ نے متقین کی بیان فرمائی، پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان بالغیب جو ہے، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، قبر حشر پہ ایمان رکھتے ہیں، قبر پہ ایمان رکھتے ہیں، وحی پہ ایمان رکھتے ہیں، جنت جہنم پل صراط، ان ساری چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ نماز کو صحیح معنوں کے اندر ادا کرتے ہیں، جیسا نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو گماک کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔